بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بزنس سکیم کے حوالے سے، OLX سکیم کے حوالے سے، جسے عمومی طور پر انٹرنیٹ سکیم بھی کہا جا سکتا ہے، کہ کس طرح آن لائن ویب سائٹس پر دی گئی آپ کی پرسنل انفارمیشن آپ پر FIR کا باعث بن سکتی ہے، اور آپ کو فضول میں جو ہے وہ تھانہ کچہری کے جو چکر جو ہے وہ لگانے پڑ سکتے ہیں، جہاں پر دنیا بھر میں آن لائن شاپنگ ویب سائٹس جیسا کہ Amazon، eBay، علی بابا یہ لوگوں کی سہولت کا باعث ہے، ویسے ہی انفارچونیٹلی جو پاکستان میں جو آن لائن ویب سائٹس ہیں وہاں پر آپ کی دی گئی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو تھانے کچہری کے چکر لگانے پر مجبور کر سکتی ہے، اور آپ کی آن لائن ویب سائٹس کو دی گئی اپنی پرسنل انفارمیشن آپ پر نہ کردہ جرم کی FIR کا اندراج کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو دوستوں، میں آپ کے ساتھ اپنے کیس کا شیئر کرتا چلوں کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک کلائنٹ آئے جو کہ امام مسجد اور نہایت ہی جو ہے وہ شریف اور سادہ طبیعت کے انسان تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ OLX جو ویب سائٹ ہے پاکستان میں نے وہاں سے جو ہے موبائل خریدنا چاہا، اور مجھے ایک موبائل پسند آ گیا۔ میں نے جو ہے وہ کنٹیکٹ نمبر وہاں جب اویلیبل تھا ادھر، اس پہ میں نے رابطہ کیا اور ہماری ڈیل ڈن ہو گئی 24,000 میں۔ تو OLX میں موبائل بیچنے والے نے میرے کلائنٹ سے کہا کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ سفر جو ہے وہ پڑ سکتا ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنا شناختی کارڈ جو ہے فرنٹ اور بیک سائڈ آپ مجھے سینڈ کر دیں، میں اس پر آپ کو موبائل جو ہے وہ TCS کروا دیتا ہوں، اور پھر مجھے آپ پیسے سینڈ کر دینا۔ تو اگلے دن اس شخص نے TCS میں باقاعدہ جا کر موبائل پیک کرنے کی ویڈیو اور ان کو بھیجنے کی جو ویڈیو ہے اور رسید جو ہے ان کو واٹس ایپ کی۔ ویری نیکسٹ ڈے جیسے ہی میرے کلائنٹ نے جو رسید ہے اور ویڈیو ہے اس کی دیکھی، تو انہوں نے اس کو جائز کیش میں جو ہے 24,000 روپے سینڈ کر دیے۔ تو اس بات کو 1.5 سے 2 ماہ تقریباً گزر چکے ہیں، نہ ہی ان کو موبائل ملا ہے اور نہ ہی ان کے پیسے جو ہے وہ واپس ہوئے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ اس فراڈیے نے جو ہے جعلی جو ہے وہ TCS کی رسید تیار کروا کر، اور آپ کو پتہ ہر محکمے میں جو ہے وہ کالی بڑیں موجود ہوتی ہیں، جیسے تیسے بھی اس نے جعلی رسید تیار کروا کر اس کو سینڈ کی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے اس نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی مشورہ کیے جو اس کو فوٹو کاپیز اپنی ID کارڈ کی آگے اور پیچھے والی سینڈ کی تھی، تو اس نے اس کی کاپیز نکلوائیں، اور مختلف جو ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ پہ وہاں سے 1 لاکھ تک کی جو اس نے چیزیں خرید کر وہ اس کی گارنٹی کے طور پر وہ اس کی فوٹو کاپی یا جو ID کارڈ کی ہے وہ ان کو دے دیں۔ تو دوستوں، پتہ تب چلتا ہے جب وہ میرے کلائنٹ کے دیے گئے ID کارڈ پر جو اس نے فراڈیے کو دیا تھا، اس ID کارڈ پر جب وہ لوگ FIR کروا کر مقامی پولیس کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ شریف آدمی ہے، اس کی وہاں امامت بھی ہے، اور اس کو آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پولیس اسٹیشن میں جو ہے وہ درخواست دیتا ہے یا FIR کا اندراج کروا کے، تو کہتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے۔ تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے 50,000 روپیہ لیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھ سے اس نے 1 لاکھ روپیہ لیا ہے۔ تو وہ اس لیے بہت پریشانی سے جو ہے نا وہ آج کل وہ گزر رہے ہیں۔ تو ہمیں نہ اس نے کوئی چیز دی ہے، نہ ہمارے پیسے واپس کر رہا ہے، حالانکہ اتنی جو درخواست اس بندے کے خلاف ایک ہی پولیس اسٹیشن میں ہو جاتی ہیں، تو پولیس والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ بھی آگے فراڈ ہوا ہے، کیونکہ جس بندے کو اس نے فوٹو کاپی سینڈ کی تھی، کراچی والے بندے کو، اس نے مختلف لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے جو ہے وہ کسی سے وہ ٹرانزیکشن کی ہے، کسی سے اس نے پیسے ادھار لیے ہیں، کسی سے اس نے کوئی چیز خریدی ہے، تو اس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ آگے ان کو سینڈ کر دی ہے، اور وہ خود جو فراڈیا ہے وہ اس کیس سے بری ہے، لیکن امام مسجد صاحب کے اوپر کم از کم 7 جو FIRs ہو چکی ہیں۔ تو جب پولیس اسٹیشن سائبر کرائم میں نے اس کی جو پٹیشن فائل کی، تو جب لوکیشن انہوں نے ٹریس آؤٹ کی تو پتہ چلا کہ وہ بندے نے فیک ID کے ذریعے وہ نمبر حاصل کیا ہوا تھا پاکستان کا، وہ بندہ پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے نہ مقامی پولیس والے جو ہے اس کو پکڑ سکے ہیں، اور نہ سائبر کرائم جو ہے پولیس اسٹیشن والے اس کو اریسٹ کر سکے ہیں۔ اسی طرح اگر بزنس فراڈ کی بات کریں تو میرے جو قریبی عزیز ہیں ان کے ساتھ یہ فراڈ ہو چکا ہے۔ انہوں نے جو اپنی پروڈکٹس ہیں، جو وہ مینوفیکچرر ہیں جس پروڈکٹ کے، انہوں نے وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ جب کسی دوسرے ضلع میں اپنے اعتماد والے بندے کو جب وہ بلٹی کروائیں، تو جب پیسے لینے کی باری آئی تو اس بندے نے کہا کہ میرے پاس تو فی الحال پیسے موجود نہیں ہیں، میں نے کسی اور بندے سے جو ہے وہ پیسے لینے ہیں، اس کو میں آپ کی ڈیٹیلز جو ہے آپ مجھے سینڈ کریں، میں آپ کو اس کو بھیج دیتا ہوں، اور وہ بندہ آپ کو جو ہے وہ پیسے آپ کی پیمنٹ سینڈ کر دیتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ پیمنٹ وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے موصول ہو جاتی ہے۔ تو کچھ دنوں بعد ان کو FIA لاہور کی طرف سے ایک جو ہے وہ نوٹس موصول ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیمنٹ جو آپ آئی ہے وہ بلیک منی کے تھرو آئی ہے، تو آپ جو ہے فوری طور پر جو ہے FIA لاہور پہنچیں، آپ کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹ فائل ہو چکی۔ جب وہ FIA آفس پہنچے
تو ان کو وہاں سے پتا چلا کہ جس بندے نے ان کو پیمنٹ سینڈ کی تھی وہ آلریڈی اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ FIRs ہیں اور وہ خود بھی بلیک لسٹڈ تھا. تو ہمارے جو عزیز ہیں انہوں نے تو اپنی پروڈکٹس کو جائز جو ہے وہ پیمنٹ انہوں نے لی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. جب انویسٹیگیشن ان سے کی FIA والوں نے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پروڈکٹ سیل کی تھی، بلڈی کروائی تھی، جس کی میں نے پیمنٹ جو ہے وہ لینی تھی، اور جس بندے سے میں نے پیمنٹ لینی تھی اس بندے نے اس بندے کے تھرو مجھے پیمنٹ کروائی ہے. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن FIA والے بضد تھے، انہوں نے بولا کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے یہ بلیک لسٹڈ آلریڈی ہے. ویسے بھی جو پاکستان میں آن لائن شاپنگ کی ویب سائٹس ہیں، جیسے کہ ایک فیمس ویب سائٹ ہے Draaz.pk، وہ دکھاتے تو پرکشش کپڑے ہیں، پرکشش چیزیں ہیں. جب آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں اور جو کپڑے جو ہیں وہ آپ کے گھر پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کپڑے وہ اس طرح کے ہے ہی نہیں جو میں نے آن لائن آرڈر کیے تھے. تو اس سے بہتر ہے یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ لنڈے سے کپڑے خرید لیتے. تو دوستو یہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب بھی آپ آن لائن بھی شاپنگ کریں، آن لائن جو ہے وہ چیزیں خریدیں، تو آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. تو اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو اینڈ نالج، میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ چھان بین کر کے اور آمنے سامنے جب تک آپ نہ ہو دوسری پارٹی کے ساتھ تو آپ وہ چیز آن لائن نہ خریدیں. اور آمنے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ جو آپ کے لیے محفوظ ہو، کیونکہ ایسے واقعات بھی سننے کو ملے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ تو ایک یا دو بندہ سودا کرنے جاتے ہیں، لیکن جو دوسرا بندہ جو آپ کو جگہ بتاتا ہے وہاں پر وہ 4-5 بندے ہوتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ آپ سے جو ہے وہ آپ کو نقدی سے اور آپ کی قیمتی اشیاء سے محروم بھی کر سکتے ہیں. تو دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جس جائز کیش کے نمبر پہ اس بندے نے، فراڈیے نے، اس امام مسجد صاحب سے جو پیمنٹ منگوائی تھی اس سے وہ ٹریس آؤٹ کیوں نہیں ہوا؟ وہ بھی اس نے، فراڈیے نے کسی اور کے نام پہ پیسے منگوائے تھے اور وہ بھی اس بندے کو علم بھی نہیں تھا. آج کل یہ جو فراڈیاں ہیں بہت زیادہ سطح تک پھیل چکے ہوئے ہیں. خصوصاً یہ جو سٹال لگاتے ہیں باہر کے، فری سم لے لیں، فری سم لے لیں، اس میں جو ہے وہ بیلنس بھی ہے اور فری آپ کو ملے گی. ایک تو وہ جو بایو میٹرک مشینیں لے کے بیٹھے ہیں وہ ہو گئے، یا پھر آج کل گلی محلوں میں بھی گھر گھر تک جا کے کہہ رہے ہیں فری سم میں لے لیں، اور وہ آپ کا ڈیٹا لے لیتے ہیں، آپ کا انگوٹھا تھم امپریشن بھی لے لیتے ہیں. اور خصوصاً یہ لوگ جو ہیں وہ لیڈیز کو ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اتنا علم نہیں ہوتا، اور جب تھم امپریشن لے لیتے ہیں تو بعد میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے نام پہ سم جو ہے وہ نہیں نکل سکتی، لیکن حقیقت میں وہ سم جو ہے وہ نکل چکی ہوتی ہے اور آپ کے نام پہ فیک جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، اور کسی قسم کا فراڈ بھی اس سے ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ ان فراڈیوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ جو فراڈی جو سٹال فری سم والے لگاتے ہیں، یہ لالچ دے کر لوگوں کو فری سم میں نکلوا کے انہی فراڈیوں کو بیچتے ہیں جو مزید آگے فراڈ کر کے لوگوں کو پرچوں میں پھنسواتے ہیں. تو اس طرح وہ جو فراڈی ہے وہ ان سادہ جو لوگوں کی جو نام پہ جو سمیں نکلتی ہیں اس سے مزید لوگوں سے فراڈ کر کے تو ان لوگوں کو فضول کے جو مقدمات میں جو ہے وہ پھنسوا دیتے ہیں. اگر آپ نے کوئی سم بھی پرچیز کرنی ہو تو آپ کسی بھی کمپنی کے خصوصاً جو ہے وہ ہیڈ آفس جا کر جو سم پرچیز کریں. آپ یہ 100-200 بچانے کے لالچ میں نہ پڑیں، تاکہ آپ یہ 100-200 بچاتے بچاتے کئی مقدمات میں نہ پھنس سکیں. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے آپ نے بھی خبروں میں سنا ہوگا کہ کراچی میں جو ایک دہی بلے کی ریڑھی لگاتا تھا جو بندہ، اس کے بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ برآمد ہوا اور کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی تھی. تو جب اس بندے سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب والوں نے انویسٹیگیشن کی کہ آپ کے اکاؤنٹ سے یہ ٹرانزیکشن یا یہ رقم کیسے آئی ہے، تو اس بندے نے بولا کہ میں تو سادہ سا بندہ ہوں، ان پڑھ سا بندہ ہوں، میرے پاس تو بینک اکاؤنٹ میرا ہے ہی نہیں، مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ میرے نام پہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے. تو نیب کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا جو رخ ہے وہ ڈاؤٹ کی بیس پہ جو وہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف جو ہے وہ مڑ گیا. تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی برملا کہہ دیا کہ اگر آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں یہ میرے ہیں تو آپ اس کو ثابت کر دیں. تو انویسٹیگیشن میں اس جو ریڈی والے نے کہا کہ میرے پاس آج تک میں نے کسی کو اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں دیا، اور میرے پاس تو ایک ریڈی پہ ایک سم والا آیا تھا، سم سے جو ہے وہ سیل کرتا تھا، اس نے مجھے بولا کہ میں آپ کے نام پہ جو ہے آپ کو فری سم جو ہے وہ گفٹ کرتا ہوں. تو اس نے مجھ سے جو آئی ڈی کارڈ مانگا تھا. دوستو دیکھیں کہ اس کے آئی ڈی کارڈ کو یوز کر کے ایک بینک اکاؤنٹ کھلوایا گیا، وہاں سے اتنی مینلی جو ہے اتنے کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی، اور اس بندے کو علم بھی نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے جو ہے اس طرح جو ڈاؤٹ فل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو آپ ہر کسی کو بھی یا کسی بھی قسم کی فری چیز کے لالچ میں جو ہے اپنی کبھی بھی تھمب امپریشن
اور جو اپنا آئی ڈی کارڈ ہے وہ ہینڈ اوور مت کریں. تو خدا را خود بھی محفوظ رہے اور دوسروں تک بھی یہ جو ہے ویڈیو جو ہے شیئر کریں تاکہ وہ بھی کسی قسم کے فراڈ سے بچ سکے. اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.